بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد انہیں جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے اور ساتھ اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم، اس کی کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوا، تو شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے چلو گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، مگر میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا۔ پھر شیطان کو سانپ اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں ہی شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو خبر تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے، تو فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت سے نہیں نکالو، اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں اور اسی طرح خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات مل جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ چکی تھی، جس پر حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔
جس کے بعد وہ دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب کی زمین میں بیچ دیا اور جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہوگا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں مزید اس طرح کے اسلامی واقعات کے لیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔